اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ جیسا کہ کل کے درس میں پانی کے احکام کے سلسلے میں کچھ چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ پانی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں اور ان تمام قسموں کو تفصیلاً بتایا گیا تھا۔ اسی طرح سے 2 دن پہلے بتایا گیا تھا کہ پانی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مضاف پانی، دوسرا مطلق پانی۔ آج کے درس میں اس مضاف پانی کے احکامات کے سلسلے میں چند باتوں کی طرف متوجہ کرایا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ مضاف پانی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی چیز سے لیا گیا ہو، مثال کے طور پر کسی فروٹ سے جوس نکالا گیا ہو یا شربت وغیرہ، اسے مضاف پانی کہا جاتا ہے۔ مضاف پانی وہ پانی ہوتا ہے کہ جو خود تو پاک ہوتا ہے لیکن وہ کسی چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر گنے کا جوس یا آم کا جوس یا تربوز کا جوس، کسی بھی چیز کا، سیب وغیرہ یا جو بھی فروٹس ہوتے ہیں جن کا جوس نکالا جاتا ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی دوسری نجس چیز کو پاک کر سکیں۔ وہ خود تو پاک ہوتے ہیں لیکن دوسری چیزوں کو اس کے ذریعے سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے ان چیزوں سے وضو وغیرہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اگر اس سے وضو کیا جائے تو باطل ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ بتایا گیا تھا مطلق پانی کے بارے میں کہ اگر وہ 1 کر کے برابر ہو، یعنی گلاس وغیرہ سے ہٹ کر کے 384 لیٹر اگر وہ پانی ہو تو اسے کر پانی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کر پانی جو مطلق ہوتا ہے جس سے غسل وغیرہ کیا جاتا ہے، اگر اس میں نجاست تھوڑی بہت گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس مضاف پانی کہ جسے جوس وغیرہ کہا جاتا ہے، اگر وہ کر بھر یا اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں ذرہ برابر بھی نجاست گر جائے تو ایسی صورت میں وہ مضاف پانی نجس ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر عام طور پہ بات کی جائے کہ کوئی بھی عقل مند انسان گنے کا جوس یا دیگر جوس سے وضو وغیرہ یا غسل وغیرہ تو نہیں کرتا، لیکن یہ بات یہاں پہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اگر گلاب کا عرق، جسے گلاب کا پانی کہہ لیا جائے، اگر انسان اس سے، کیونکہ وہ بالکل دیکھنے میں پانی کی طرح لگتا ہے، اگر اس سے وہ غسل یا وضو کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بحث، یہ بات یہاں پہ چھیڑی گئی ہے۔ لہٰذا اگر پانی میسر نہ بھی ہو اور انسان گلاب کے پانی سے وضو یا غسل کرنا چاہے پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو پانی پہلے پاک ہو اور یہ علم نہ ہو کہ بعد میں نجس ہوا یا نہیں، تو ایسی صورت میں اس پانی کو پاک سمجھا جائے گا۔ اس کے برعکس وہ پانی جو پہلے نجس ہو اور بعد میں اس کے پاک ہو جانے کا علم نہ ہو، یعنی معلوم نہ ہو کہ بعد میں پاک ہوا یا نہیں، تو اس کو نجس سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے ہم گھر سے کسی نہ کسی سبب دوسری جگہ سفر کرتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، تو کوئی ایسا برتن، یا عام طور سے آج کل ٹنکی کی مثال لے لی جائے جو گھر کے اوپر عام طور سے رکھی رہتی ہے، وہ ٹنکی جو گھر پہ پانی کے استعمال کے لیے رکھی جاتی ہے، اس میں پانی ہم گھر سے نکلتے وقت چھوڑ کے گئے تھے اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں گری تھی کہ جس سے وہ پانی نجس ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم واپس آئیں گے تو اسے پاک ہی سمجھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ نجس ہو گیا تو اس کو پاک شمار کیا جائے گا، اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ نجس نہیں ہوا ہوگا ہمارے جانے کے بعد۔ یا پھر گھر وغیرہ میں ٹب وغیرہ بڑے بڑے رکھے جاتے ہیں، اگر اس کو ہم بھر کے گئے تھے
اور ہمارے جاتے وقت، گھر سے نکلتے وقت وہ پانی پاک تھا، جب ہم واپس آئیں گے تو اس کو پاک ہی سمجھیں گے، پاک سمجھتے ہوئے اس کو استعمال میں لائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے گھر سے نکلتے وقت نجس تھا تو اس کو واپس آنے کے بعد بھی نجس ہی سمجھیں گے۔ ایسا نہیں سمجھیں گے کہ میرے جانے کے بعد کوئی آیا اور ڈیل کے چلا گیا، یا اس کو استعمال کر کے یا اس کو پھینک دیا اور دوبارہ بھر کے گیا، بلکہ اس کو نجس ہی سمجھا جائے گا، ولو کہ کسی نے بھر دیا ہو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو کسی نے پاک کیا ہے، ہمارے جانے کے بعد اس پانی کو پھینک دیا ہے، اس میں دوسرا پانی بھرا ہے، تب تو اس کو پاک سمجھا جائے گا، لیکن اگر معلوم نہ ہو، علم نہ ہو، تو اس پانی کو نجس سمجھا جائے گا۔ اس بحث میں آخری مسئلہ یہ ہے کہ کیا کتے، سور اور کافر، ان سب کا جھوٹا نجس ہے یا پاک ہے؟ بہت سارے گھروں میں جیسا کہ دیکھنے کو ملتا ہے، خاص کر آج کل سوشل میڈیا کے دور میں، کہ لوگ گھروں میں جانور پالتے ہیں، خاص کر کتے وغیرہ۔ اگر کتا کسی برتن میں یا پلیٹ میں کھانا کھا لے اور کچھ حصہ اس کا جھوٹا چھٹ جائے یا رہ جائے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سور کا بھی حکم ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو کافر، وہ کافر کہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، جو غیر کتابی ہے، یعنی زبور، انجیل، قرآن کو ماننے والے نہ ہوں، یعنی ایسے کافر کہ جو زبور، انجیل، قرآن وغیرہ کو بھی نہ مانتے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر ان کا بھی جھوٹا کہیں پہ رکھا ہو یا رہ جائے، یا ان کے ساتھ پارٹی وغیرہ میں کھانے کا موقع ہو، اگر ان کا جھوٹا چھٹ جائے تو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نجس ہے۔ احتیاط مستحب کی بنا پر کتابی کافر بھی اسی حکم میں ہے، یعنی ان کا جھوٹا بھی کھانا جائز نہیں ہے، نجس ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے کتابی کافر کو احتیاط مستحب کی بنا پہ نجس قرار دیا ہے، یعنی مستحب ہے کہ احتیاط کی جائے ایسے افراد کہ جو کافر ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ توریت، زبور، انجیل، قرآن وغیرہ جو ان کی کتابیں ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پہ ایمان نہ رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں وہ کتابی کافر کہلاتے ہیں، اور ان کا بھی کھانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، نجس ہے۔ اس کے علاوہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو حرام گوشت ہیں ان کا جھوٹا کھانا پینا، یعنی پانی یا کھانا وغیرہ، پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ بلی کے علاوہ اس قسم کے باقی جانوروں کا جھوٹا کھانا پینا مکروہ ہے، یعنی حرام گوشت جانور، مثال کے طور پر شیر وغیرہ، ان کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن ان کا جھوٹا کھانا، پانی وغیرہ پاک ہے، نجس